صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس نے اسے اس دنیا میں دو پاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے۔ قتادہ نے کہا یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ لوگ قیامت کے 3 دن 3 گروہ میں جمع کیے جائیں گے۔ ایک گروہ سوار ہوگا، کھاتے اور پہنتے اٹھے گا، اور ایک گروہ کو فرشتے اوندھے منہ گھسیٹیں گے، استغفر اللہ، اور انہیں آگ گھیر لے گی، اور ایک گروہ پیدل چلے گا بلکہ دوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سواریوں پر آفت نازل کر دے گا، چنانچہ کوئی سواری باقی نہ رہے گی، یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس باغ ہوگا جسے وہ ایک پالان والے اونٹ کے بدلے میں دے گا جس پر وہ قادر نہ ہو سکے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاسراء بنی اسرائیل، اور انشاءاللہ آج اس کی تکمیل ہوگی، اختتام کو پہنچے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو سورۃ بنی اسرائیل، دوسرا نام سورۃ الاسراء، ہمارا 15واں پارہ ہے۔ اس میں ہم جبریل علیہ السلام کی صفات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی پڑھیں گے۔ سبحان الذی 15واں پارہ ہمارا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاسراء، سورۃ البنی اسرائیل، ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 105 سے، ہم نے لاسٹ 104 پہ اینڈ کیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پچھلی دو آیتوں میں فرعون کے بارے میں کہ جو زمین سے حق کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، اور اس کی بری چالیں، چلنے والوں کی چالیں واپس انہی پر آ جاتی ہیں۔ اور پھر ہم آپ پڑھیں گے آیت نمبر 105، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اور بالحق، ساتھ حق، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، و بالحق، اور ساتھ حق ہی، نزلہ، وہ اترا، وما، اور نہیں، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مگر مبشرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر، مبشروں و نذیرا۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، آیت 105۔ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جن مقاصد کی خاطر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن جس حق و صداقت کے ساتھ نازل کیا تھا، بے عین ہی اسی حق و صداقت کے ساتھ یہ رسول اللہ کے دل تک پہنچ گیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ اس راہ میں کہیں باطل کی آمیزش ہوئی، نہ ہی اس میں کچھ کلام نازل ہونے سے رہ گیا۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ بے عین ہی وہی کچھ تھا جو ہم نے نازل کیا تھا۔ اب رسول کا کام یہ ہے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فرمانبرداروں کے لیے اس کلام میں جو بشارتیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، جو جنت کے وعدے ہیں، اللہ کے انعامات ہیں، ان سے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلع کر دیں۔ اور سرکشوں کے لیے جو عذاب ہیں ان کے ذریعے نافرمانوں کو ڈرائیے اور انہیں متنبہ کر دیجیے۔ ان کے لیے نذیر ہے، ڈراوا ہے نافرمانوں کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وبالحق، تو انزل نہ ہو، وبالحق نظر، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ تو حق کا مطلب ہوتا ہے ثابت، راسخ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی با حفاظت آپ تک پہنچ گیا، آپ سسن تک،
اس میں راستے میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئی، اس لیے کہ اس کو لانے والے و بالحق کے نزلہ، اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا، اور اس کو لانے والے فرشتے شدید القوا، الامین، المکین اور المطاف فی الملأ الاعلیٰ ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ خوشخبری کن کے لیے؟ بشیر کن کے لیے؟ بشیر اطاعت گزار مومنوں کے لیے، اور ڈرانے والا کن کے لیے؟ جو نافرمان ہیں ان کے لیے ڈراوا ہے کہ ان کے لیے سزا ہے، یعنی بالحفاظت آپ تک پہنچ گیا۔ اور اس کو لانے والے فرشتوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جن جو ہے، شیاطین جو ہے، جنات جو ہے، سنگن لینے کے لیے آسمان پر بیٹھ جاتے تھے، تو ان پہ جب قرآن نازل ہوا شہاب ثاقب مارے جاتے تھے، تو وہ اس کو سنگن نہیں لے سکتے تھے۔ اور جبریل علیہ السلام جو ہے، ان کے متعلق بھی جن کے ذریعے نازل ہوا، ان کی صفات بیان ہوئی، وہ کیا ہے کہ سورۃ النجم میں فرمایا علمہ شدید القوا، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا، ذو مرۃ فاستویٰ، جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا، وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا۔ اور پھر سورۃ تکویر میں فرمایا ان آیت نمبر 19، 20، 21 میں، انہ لقول رسول کریم، یقیناً ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند ہے۔ اور تکویر 21، مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ صفات ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ صفات جو حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ شدید القوا، علمہ الشدید القوا، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ سورۃ النجم آیت 5۔ اور جبریل علیہ السلام کو الامین کہا گیا سورۃ التکویر 21 میں۔ متعین ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے، یعنی آسمان پر۔ المکین ذی قوت عند ذی العرش مکین، سورۃ التکویر 20، جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے۔ متاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ فی الملأ الاعلیٰ لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ ویقذفون من کل جانب، یہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہاکے جاتے۔ سورۃ الصافات آیات 8۔ جب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جو سنگن لینے کے لیے شیاطین جن بیٹھ جاتے تھے، ان کو آسمانوں میں شہاب ثاقب مارا جاتا تھا۔ تو اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اتارا، جوں کا تو جبریل علیہ السلام نے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کو القا کر دیا، وہی لاتے رہے۔ تو اس 105 کا Q&A ہے، چلے آپ لوگ جواب دیں۔ کیوں قرآن حق کرتے کے ساتھ ہی تو اترا کوئی ہے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، اگر جواب دے رہے ہیں تو انمیوٹ کر لیں۔ قرآن حق کے ساتھ ہی اترا سے کیا مراد ہے؟ ابھی میں نے آپ کو تفسیر بتائی۔ قرآن حق کے ساتھ ہی اترا سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن حق کے ساتھ ہی اترا سے مراد، جیسا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے اترے، درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس آیت میں بیان کی گئی، مبشروں و نذیرہ، خوشخبری دینے والے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے مبشر، خوشخبری دینے والے، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے نذیرہ، ان کو خبردار کرنے والے، ان کو تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے۔ اب 106 ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ تو آج تو ہماری تکمیل کو پہنچ رہی ہے سورۃ الاسراء ہماری انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و قرآن، و اور قرآن، قرآن کو فرق ناہو، الگ الگ نازل کیا ہم نے اسے، لتقراہو، تاکہ آپ پڑھیں اسے، علی الناس، لوگوں پر، علی مقسن، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہو، اور نازل کیا ہم نے اسے، تنزیلا، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ رواں ترجمہ آیت 106، قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے
کہ آپ اسے بامحلت لوگوں کو سنائے، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ تو یہ فرق نہ ہو کہ ایک دوسرے معنی ہے بیناہ و ادھاناہ، ہم نے اسے کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ فرق نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کر بڑی تفصیل سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن کو۔ قرآن کو بتدریج نازل کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ قرآن جو ہے آپ کو پتہ ہے 23 سال میں نازل ہوا۔ آپ سرسم 10 سال مکہ میں رہے، 13 سال مدینے میں رہے، تو جو ہے بتدریج 13 سال میں نازل 23 سال میں نازل ہوا۔ مشرقین ہم نے قرآن کو موقع بموقع الگ الگ کر کے نازل کیا ہے۔ وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ونزلناہ تنزیلا، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ ہمیں سمجھایا گیا، اس میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ جب پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رک جائیں، پوز کریں، کیونکہ ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی۔ ویسے بھی قرآن کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، ہر لفظ کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تجوید بھی صحیح ہونی چاہیے، قاف خا ہا، اس کے مخارج سب کچھ، ہر لفظ کو اس کا حق دینا چاہیے، اس کا ڈیو دینا چاہیے، اور یکدم بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ایسے پڑھانا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور ان کے عمل میں ڈھلے۔ تو اس لیے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے تو قرآن کو بتدریج نازل کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو یکبارگی نازل ہو جاتا، ایک ہی وقت میں سارا قرآن آ جاتا۔ ہو نہ ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اسے تصنیف کرتا جاتے ہیں، اور جیسے حالاتوں اس کے مطابق لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس قرآن کو موقع بموقع اور بتدریج ہم نے ہی اتارا ہے، اور اس طرح وقفے وقفے پر اتارنے میں کئی مصلحتیں اور فوائد ہیں۔ مثلاً یہ کہ لوگوں کو اس کے حفظ کرنے میں آسانی رہے، نیز ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آیت کس موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ نیز یہ کہ لوگوں کو اس کے عوامر پر عمل کرنے، عوامر کہتے ہیں امر کی جمع، حکم کی جمع، تو اس کے عوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے اجتناب کرنے میں آسانی رہی، نواہی نہیں سے جو اس میں منع کیا گیا، تو اللہ تو آہستہ آہستہ اتارنے کا مطلب یہ آسانی ہو کہ اللہ لوگ اس کے حکم جو عوامر ہے اس پر عمل کریں، اور جو نواحی ہیں جن سے منع کیا گیا روکا گیا اس سے اجتناب کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو۔ اور اگر یکدم ہی ان پر سب عوامر و نواحی نازل کر دیتے تو سب انکار کر دیتے، کوئی ان کو اپنے آپ پر نافذ کرنے کی ہمت نہ پاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شراب اتنی عام تھی اور اتنی قیمتی شراب تھی، انگور کی اور جو کی اور کھجوروں کی اتنی مہنگی مہنگی ہوتی تھی کہ 3 دفعہ شراب کا حکم آیا، 3 بار تھوڑا تھوڑا کر کے، تیسری بار جو ہے قطعاً حکم آ گیا، تو پھر وہ تیار ہو چکے تھے، ذہن اور ٹریننگ ہو چکی تھی، تو سب نے اپنے مٹکے جتنے تھے، اپنی جتنی شرابیں تھی، سب بہا دی مدینہ کی گلیوں میں، کیونکہ ایمان پختہ ہو چکا تھا، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو یہ بتدریج نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر۔ نیز یہ کہ اس طرح مختلف اوقات پر آیات نازل کرنے سے مومنوں کا ایمان زیادہ ہوتا رہتا ہے اور پختہ تر بنتا جاتا ہے، ان میں مصائب کو برداشت کرنے کی قوت و استقلال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سب فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے کہ قرآن وقفے وقفے سے نازل ہوتا اور عوامر اور نواہی میں تدریج کو ملحوظ رکھا جاتا، جو حکم ہے اور جو جن چیزوں سے روکا گیا ان میں تدریج کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ تو اس آیت میں قرآن مجید پڑھنے کا کیا طریقہ سمجھایا گیا ہے؟ چلے کون بتائے گا؟ میں نے ایکسپلین کیا تھا کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ آ جائے، اور پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کی زبر شاد بات اس کے مخارج کو اچھے طریقے سے، تاکہ اس کی میننگ نہ بدل جائیں، اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمی۔ تو ڈیر جی ڈیر کے پڑھنا چاہیے اور معنی مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اور جی دوسری تک بارک اللہ، پہنچانا چاہیے، ماشاء اللہ۔ بارک اللہ فی علمی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں قرآن مجید پڑھانے کا کیا طریقہ سمجھایا گیا۔ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے
اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، یہ ہمارا کوئز ہے۔ ہر لفظ کا حق ادا کرنا چاہیے، یکدم بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ایسے پڑھانا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ آئے اور ان کے عمل میں ڈھلے۔ ٹھیک ہے، یہ 106 تھا، بالکل صحیح جواب۔ 107 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 107 پہ آتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ قل کہہ دیجئے، آمنو ایمان لاؤ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 107 بھی ساتھ اس کے، قل کہہ دیجئے آمنو تم ایمان لو، بھی اس پر، او یا لا تؤمنو نہ تم ایمان لاؤ، انا بے شک الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے، علم علم من قبل ہی اس سے پہلے، اذا جب یتلا وہ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان پر، یخرونا وہ گر پڑتے ہیں، للاذقانی ٹھوریوں کے بل، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم آتے ہیں رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے، یہ قرآن جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل آمنو بھی او لا تؤمنو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدن جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی منصف مزاج اہل کتاب کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ اہل کتاب میں سے کچھ یہودی بھی مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن سلام، اور بہت کم ہوئے تھے گنتی کے لوگ، لیکن ہوئے تھے۔ اس سے اے قریش مکہ تم قرآن کو منزل من اللہ تسلیم کرو یا نہ کرو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سابقہ امتوں میں سے بھی جو لوگ اہل علم اور منصف مزاج ہیں وہ قرآن کے انداز بیان سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعی کلام الہی ہے، کیونکہ اس میں سابقہ آسمانی کتابوں کے طرز بیان سے بہت حد تک مماثلت پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کی آیت سنتے ہی تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے اور پکار اٹھتے ہیں کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کے متعلق تورات و انجیل میں بشارتیں مذکور ہیں، اور یہ نبی اللہ کا وہی وعدہ ہے جو اب پورا ہو کر رہا۔ یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہے، جیسے کہ تورات اور انجیل وغیرہ، وہ وہی کی حقیقت اور رسالت کی علامت سے واقف ہے، کیونکہ ان کتابوں میں سب تھا نا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گے، صحابہ تک کا تھا کہ ان کو ماننے والے ایسے ہوں گے۔ تو وہ جب یہ انہوں نے دیکھا اپنی کتاب میں یہ سب لکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ وہی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف تھے، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یخرون للاذقان سجدن وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن اور رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے وہ یہودی صحابی یہودی تھے، جب انہوں نے وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مدینے میں پہلی بار، تو مجھے بس ان کو دیکھ کے ہی لگا کہ یہ نبی ہی ہو سکتے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ان سے 3 سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ یہودی عالم تھے نا، تو ان کو پتا تھا کہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جنت میں جو ہے مہمانی کے پہلی اللہ تعالیٰ جنتیوں کی مہمانی پہلے کس چیز سے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کبدے سے، مچھلی کا کبدہ، مچھلی کی کلیجی سے۔ پھر ان کا سوال اور بھی تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ بچہ جو ہے ماموں پر کب ہوتا ہے، اور جو ہے چچا وغیرہ پر یعنی نریال ددیال پہ کب ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا کہ جب باپ کا پانی سبقت لے جاتا ہے، یعنی مادہ منی ہے نا، وہ سبقت لے جاتی ہے تو وہ باپ کے رشتہ داروں کی شکل پہ پڑ جاتا ہے، چچا وغیرہ پہ۔ اور جب جو ہے مادہ منیا جو ہے، منی جو ہے بنا جو ہے اس پہ سبقت لے جاتی عورت کی، تو وہ پھر ماموں پہ خالاؤں پہ ہوتا ہے۔ تو ان کو پتا تھا کہ ایک نبی ہی جواب دے سکتا ہے، اور وہ بس وہ سوالات پوچھے اور پھر بس وہ ایمان لے آئے۔ وہ کہہ رہے میں تو ان کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ ایک نبی ہو سکتے ہیں۔
تو یہاں یہی بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہی کی حقیقت اور رسالت کی علامت دیکھ سے واقف تھے اور سجدہ ریز ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ 108 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور یقولون، وہ کہتے ہیں، سبحانہ پاک ہے، ربنا رب ہمارا، ان بے شک، اب ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے نا یہاں پہ بے شک ہے، ٹھیک ہے، انا کا بھی بے شک ہوتا ہے، ان کا بھی کانٹیکس پہ بے شک ہے۔ کانا ہے وعدو، وعدہ، ربنا ہمارے رب کا، لمفعولا، لا البتہ، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ رواں ترجمہ 108، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہ وہی لوگ ہیں یہ جو سابقہ کتابوں جن کے پاس آئی تھی، یہود، تو وہ یہ کہتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، سبحان ربینا، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہی تھا کہ اس نبی نے آنا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ جو اہل علم ہے اور وحی اور رسالت کی حقیقت سے آشنا ہے وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، بلکہ قرآن سن کر وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، سبحان ربنا کہتے ہیں، اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ یہ وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور یہ ہو کے رہا، نبی آ گئے۔ تو اور پھر یہ جو ہے اس میں بتایا گیا ان دونوں آیات میں 107 108 میں کہ سجدہ کرتے ہوئے یہ لوگ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اللہ کی پاکی کا اعتراف کرتے ہیں، سبحان ربنا، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ، وعد ربنا لمفعولا، اور تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، ان کی عاجزی و خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو 107 108 کا ہم کوئز دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید سن کر اہل علم کی کیا سنت ہوتی ہے؟ وہ نمبر 1 سجدہ کرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اللہ کی پاکی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہیں، تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، ان کی عاجزی و خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیا قرآن پڑھ کے سن کے جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو کیا ہماری یہ کیفیات ہوتی ہیں جو آیت نمبر 107 108 میں بتائی گئی ہیں؟ تو یہ ضرور آپ کا ہوم ورک، مجھے پتا ہے آپ یہ سب ریوائز کرتی ہیں، جا کے پڑھتی ہیں، تو اس کو ضرور خاص طور پہ دیکھیے گا کہ قرآن مجید سن کر ہماری کیا حالت ہوتی ہے۔ جو یہ 107 108 میں بتایا گیا، میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 109 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وہ یخرون اور وہ گر پڑتے ہیں، للاسقانی ٹھوریوں کے بل، یبکونا روتے ہوئے، وہ بکا سے، بکا با کافیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر تو با کاف واو ہے، اس کے اندر ہی ہوتا ہے نا روٹ ورڈ، تو با کاف یا کیوں آ گیا روٹ ورڈ؟ کون بتائے گا؟ با کاف واو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اندر ہی ہوتے ہیں نا روٹ ورڈ، تو بکا کیوں آ گیا؟ بکو کیوں نہیں؟ بکا بکا با کاف یا حروف کون؟ علت کی وجہ سے۔ جی حروف علت ہے اس میں ایک، حروف علت ہے۔ جی ہاں، بیمار ہے، بیماری ہے، علت ہے، وہی عزیز حروف علت کہتے ہیں، بیماری نہیں کہتے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ وہی یزیدہم اور وہ بڑھا دیا جاتا ہے انہیں خشوعاً، خشوع میں۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 109، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی و خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا، کیونکہ پہلے جو تھا نا کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ سجدہ اللہ کی تعظیم کے لیے بطور شکر تھا، اور قرآن سے ان کا جو خشیت اور دقت ان پر طاری ہوئی، اس کی تاثیر و اعجاز سے جس درجے وہ متاثر ہوئے، اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کر دیا۔ تو اہل کتاب میں بھی کچھ منصف مزاج اور اہل علم موجود تھے، جن میں بعض ایمان بھی لے آئے۔ قرآن ان کا ذکر خیر کئی مقامات پر کیا ہے، مثلا سورۃ آل عمران
میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، سورۃ المائدہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین میں بھی معدود چند ایسے افراد بعثت نبی کے دور میں تھے جو شرک سے سخت بیزار تھے، علاوہ ازیں شراب اور دوسری معاشرتی برائیوں سے بھی متنفر رہتے تھے، اور انبیاء سابقین کی خبروں کی وجہ سے نبی آخر الزماں کے منتظر تھے، مثلا زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری نہیں ہوتا ہے، غفاری ہے، ٹھیک ہے؟ غفاری ہم لوگ غفار کہتے ہیں نا، غفار بھی نام ہوتا ہے، لیکن ابو ذر غفاری ہیں یہ، غفاری غین کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، ابو ذر غفاری وغیرہ ایسے ہی لوگوں میں سے۔ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ابو ذر غفاری، ٹھیک ہے؟ ابو ذر غفاری وغیرہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، ایسے منصف مزاج لوگوں کو، خواہ وہ دور جاہلیت کے مشرکانہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں یا اہل کتاب سے، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی تو اس کی اثر پذیری کی وجہ سے روتے روتے سجدے میں گر پڑتے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ان کے ایمان میں اضافہ، پختگی اور اللہ کے حضور خشوع و خضوع کا سبب بن جاتی۔ ایسے لوگوں کی مطابقت علماء نے اس آیت پر سجدہ واجب قرار دیا ہے۔ تو پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے متعلق کیا کہا ہے۔ اس میں سورۃ آل عمران میں 109، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، یہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور یہ صفات بتائی گئی اہل کتاب کی جو انہوں نے قرآن کو دیکھ کے ایمان لیا۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، جو بھی بھلائی کا کام کرے وہ کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو اب ہم سجدہ سر جھکا لیتے اپنا۔ سجد وجہیہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت گری کی، اور اس کی کان اور اس کی آنکھیں بنائیں، اللہ بڑی برکتوں والا، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سجدہ تلاوت ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 110، انشاءاللہ اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں ہم، ماشاءاللہ ایک آیت رہ گئی ہماری، 111 آیتیں ہیں اس صورت میں۔ قل ادعوا اللہ، قل کہہ دیجئے، ادعو پکارو اللہ، اللہ کو، اوی یا ادعو پکارو، اوی دو یا پکارو، الرحمن رحمان کو، ایم جس نام سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلہو تو اسی کے لیے ہے، الاسماء نام، الحسنہ اچھے اچھے، ولا اور نہ، تجہر آپ آواز بلند کیجئے، بھی صلاتکا اپنی نماز میں، ولا اور نہ، تخافت آپ پس کیجئے، بیہا اسے، وابتغی اور اختیار کیجئے، بینا درمیان، ذالکا اس کے، سبیلا کوئی راستہ۔ تو چلے ہم رواں ترجمہ۔ آپ ان سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب نام ہی اچھے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیے نہ بالکل پست آواز سے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کیجیے۔ تو آیت کو دیکھتے ہیں۔ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، رحمان اللہ کا ذاتی ہے، نام ہے۔ قریش کی رحمان سے چڑ اللہ کی دوسری صفت نام، قریش کو رحمان کے نام سے چڑتی، اللہ کے بعد رحمان بھی اللہ تعالیٰ کے دوسرے نمبر پر ذاتی نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مخلوق کا جس طرح اللہ نام یا اس کی صفت نہیں ہو سکتی، اسی طرح رحمان بھی کسی مخلوق کا نام یا صفت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم عبد الرحمن نام رکھتے ہیں نا، کہ عبد کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام نا۔ تو ہم اللہ کے جب نام رکھتے ہیں اس کے آگے ہم عبد لگاتے ہیں نا، عبد الرحمن وغیرہ، لیکن اللہ کا یہ نام عرب میں رائج نہ تھا، اس نام سے انہیں چڑ بھی تھی، وہ اللہ پر اس نام کا اطلاق کرنے سے بدکتے تھے، اور جب آپ کی زبان سے یہ نام سنتے تو کہتے کہ ہمیں تو اللہ کا شریک بنانے سے منع کرتے ہو، جب
کہ تم نے خود بھی اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی الہ بنا رکھا ہے۔ ان کے اسی اعتراض کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ قلد اللہ قلد اللہ عبد الرحمن، آپ ان سے کہیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سب نام ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تم جبکہ تم نے خود بھی اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی الہ بنا رکھا، وہ کہتے تھے، ان کے اسی اعتراض کا اس آیت میں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ اور رحمان دو الہ نہیں بلکہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، تم جون سا چاہو پکار سکتے ہو، بلکہ اللہ کے تو اور بھی بہت سے اچھے صفاتی نام ہیں، تم ان سے اللہ کو پکار سکتے ہو۔ اور ہمیں معلوم ہے نا صحیح حدیث سے کہ یہ 99 نام ہیں، جو 99 نام حدیث میں مذکور ہیں، اور استقصاء سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جو کتاب و سنت میں مذکور ہے۔ تو ایک طرف تو یہ قریش مکہ رحمان کے نام سے چڑھتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ہرقل جو تھا بادشاہ تھا، تو ابو ان کے پاس جو ہے کافی لوگ گئے ہوئے تھے، تو اس وقت ابو سفیان بھی موجود تھے، تو ہرقل نے قریش کے چند افراد کے ساتھ ابو سفیان کو بھی بلا بھیجا۔ یہ لوگ شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، سب لوگ ہرقل کے پاس آئے، پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، اور وہ پڑھا گیا۔ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن، آپ سے ہم خط بھیجتے تھے نا سب کو کہ ایمان لے آؤ، تو اس میں خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو بندہ کہا، تو ظاہر اللہ کے بندے تھے، پھر اللہ نے ان کو رسول بنایا۔ محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ کا بندہ اور اس کو رسول ہے، ہرقل عظیم روم کی طرف سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی۔ تو دیکھیں یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، رحمان اور رحیم کے الفاظ ہیں۔ تو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ جو ہے ان کو بہت برا لگتا تھا رحمان کے نام سے۔ تو پھر اس میں ہمیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت آہستہ جہری آواز سے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کے لیے ایک حدیث آتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قرآن کی تلاوت کو آہستہ اور جہری آواز سے پڑھو، تو ہم ایک حدیث مبارکہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا، سبیلا، صلات میں آواز بہت بلند نہ کیجیے، نہ ہی بہت پست، بلکہ دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے۔ یہی ہماری 110 ہے نا یہ پڑھی، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت مکے میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ میں چھپے چھپے رہتے تھے، جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے، مشرکین جب سن لیتے تو قرآن نازل کرنے والے اللہ کو اور قرآن لانے والے جبریل علیہ السلام سب کو وہ لوگ گالیاں دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ولا تجہر بصلاتک، بلند آواز سے نماز نہ پڑھو، یعنی بلند آواز سے قرأت نہ کرو جسے سن کر مشرکین قرآن کو گالیاں دینے لگے، اور نہ دھیمی آواز سے پڑھو کہ تمہارے صحابہ سن نہ سکے، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ یہ اس کے متعلق یہ حدیث ہم نے پڑھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحشر کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہیں، هو اللہ الذی لا الہ، اس کو آپ اس کا پوشن بھی بنا سکتے ہیں۔ نبی کا وسلم ایک رات باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھے تھے اور پست آواز سے قرات کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گزرے، وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دونوں کا دیکھیں ہیں جواب، کہ ایک بلند آواز سے پڑھ رہے ایک پست آواز سے پڑھے۔ جب دونوں ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا اور دیکھا کہ تم دھیمی آواز سے نماز پڑھ رہے ہو، تو آپ نے جواب دیا اللہ کے رسول، میں نے اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو سنا دیا جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا، کہ میں دھیمی آواز سے پڑھ رہا تھا، سرگوشی کر رہا تھا، تو اب میں نے اللہ کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ دیکھیں ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو سنا دیا، ان سے سرگوشی کر رہا تھا، سلو پڑھ رہا تھا دھیمی آواز سے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی نیت یہ تھی کہ میں نے زور سے اس لیے پڑھا کہ سوتوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔
ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی بلند کر لو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم اپنی آواز تھوڑی دھیمی کر لو. تو درمیانی رکھنا ہے، بہت زیادہ اونچی نہ بہت زیادہ دھیمی. پھر ہم سورۃ الحشر کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 22 to 24. اس کو آپ حفظ پوشن بھی بنا سکتے ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیبی والشہادتی هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملیک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. مجھے پتا نماز میں آپ لوگ بھی پڑھتی ہیں، یہ تو یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها، اس سے اوپر پہلے کی بھی جو آیت ہے نا، تو یہ اچھا خاصا ہم اس کو نماز میں بھی، ظاہر ہے 3 تو منیمم ہونی چاہیے نماز کی ایک رکعت میں، تو زیادہ بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس کو لو انزلنا سے بھی شروع کر سکتی ہیں، اس سے اوپر سے بھی شروع کر سکتی ہیں. تو تو ہمیں اس آیت میں نماز میں تلاوت کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ درمیانی آواز میں تلاوت کرنی چاہیے، نہ بہت زیادہ بلند نہ ہی بہت پست ہو. پھر یہ جو ہے نا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ. اچھا، اب ہم آتے ہیں آیت 111 کی طرف. وقل قل وقل الحمد للہ الذی اور قل کہہ دیجئے الحمد سب تعریف للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے لم نہیں یتخذ بنائی ولدن کوئی اولاد، ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے، لیے ہو اس کے، لہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں، ولم اور لم نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے ولی کوئی مددگار من الذلی کمزوری کی وجہ سے. وکبر ہو اور بڑائی بیان کیجیے اس کی، اور کبر بڑائی بیان کیجیے ہو اس کی یعنی اللہ کی. وکبر ہو اور بڑائی بیان کیجیے اس کی تکبیرہ، خوب بڑائی بیان کرنا. رواں ترجمہ آیت نمبر 111 آپ کی آخری آیت ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو. اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے. کوئی اس کا مددگار نہیں، اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو. وَكَبِّرْهُ تکبیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کو آیت العز کہا جاتا ہے. سورۃ البنی اسرائیل 111 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو آیت العز کہا جاتا ہے. عین زا، ٹھیک ہے، عین زائی یعنی عین سے عزت والی آیت. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے. وقل الحمد للہ الذی، ٹھیک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یتخذ ولدا، پھر اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی، اور اللہ کے اندر کمزوری نہیں. من الذلی، اور تمام تر بڑائی اللہ کے لیے ہے. وکبرہ تکبیرہ، تمام بڑائی اللہ ہی کے لیے، ظاہر ہے. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کو کسی اور مددگار کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. اس آیت میں مشرکین کے اس بنیادی عقیدے کی تردید کی گئی ہے، جس کی بنا پر کئی قسم کا شرک رائج ہو گیا ہے. پھر عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ کو اپنا انتظام میں سلطنت چلانے کے لیے امیروں، وزیروں اور کئی طرح کے مددگار کی احتیاج ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کو اتنی بڑی سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے کارکنوں کی ضرورت پیش آتی ہے. اور ہماری دیویاں اور دیوتا، غوث، قطب، ابدال وغیرہ سب اس انتظام کے مختلف شعبے سنبھالے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی گمراہی جس نے بے شمار قسموں کے شرک کو جنم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ اسے اس وقت کسی شریک کی احتیاج ہے، نہ آئندہ ہوگی کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. جو ناتوانی میں اس کا معاون ثابت ہو، اسے تخلیق کائنات کے وقت بھی کسی کو مددگار بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ ہی اس کائنات کے انتظام چلانے کے لیے ضرورت ہے، اور نہ ہی ایسی ضرورت آئندہ کبھی پیش آ سکتی ہے. نعوذ باللہ. وہ ہر ایک کی فریاد پکار براہ راست سنتا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ کے ساتھ، ان کا جواب دیتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے.
اسے درمیانی واسطوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کسی زندہ کی، کسی مردہ کی، کسی مزار والے کی، کسی شیخ کی، کسی فقیر کی، باوا کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کے لاتعداد اور غیر محدود خزانے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، جن سے وہ ہر وقت اپنی مخلوق کو نوازتا ہے، اور جو کچھ بھی اسے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، بشرطیہ کہ دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ گویا اس آیت میں اہل کتاب، مشرکین مکہ موجودہ دور کے مشرکوں سب کا رد موجود ہے، اور جس معبود میں یہ ساری صفات پائی جائیں وہ معبود حقیقی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہر طرح کی تعریف اسی ذات کو لائق ہے۔ آپ اس کی تعریف کیا کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کیا کیجئے، اللہ کی، اس کی بڑائی بیان کیا کیجئے، وکبرہ تکبیرا۔ پھر اس صورت کے خاتمے بھی اس بیان پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاد، شرکا اور حمایتوں کی کسی طرح کی بھی مدد کا محتاج نہیں، اور یہ فصاحت و بلاغت کی انتہائی کمال کی دلیل ہوتی ہے کہ مضمون کو جس عنوان سے شروع کیا جائے، درمیان میں اسی کے جملے تفصیلات بیان کرنے کے بعد اس کا خاتمہ بھی اسی بیان پر کیا جائے جس سے اس کی ابتدا کی گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں گے ہم جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ سورۃ الکہف شروع کریں گے، وہ بھی اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سارا وہ تو پھر اور کہو تعریف ہے خدا کی، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو، کوئی اس کا مددگار ہے۔ اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، وکبرہ تکبیرا، کمال درجے کی بڑائی، وکبرہ تکبیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی ہر آن کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث مبارکہ ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی، جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ تو ابھی عصر کے بعد اب ضرور پڑھے گا میں اور آپ اللہ اکبر 100 بار، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل صبح سے، اور پڑھتی بھی ہیں روز آپ لوگ۔ پھر جب سیڑھیاں چڑھے اوپر کو جائیں تو اللہ اکبر کہیں، کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کثرت سے اللہ اکبر زبان پر آنا چاہیے، الحمدللہ آنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین آنا چاہیے، اور پھر یہ کہ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ کے ساتھ کہنا چاہیے۔ تیسرے کلمے میں تو سب ہی آ جاتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سب کچھ آ جاتا ہے، حوقلا لا ولا قوت الا باللہ تو خزانہ ہے۔ پھر اللہ کے تعالیٰ کے 99 نام پڑھا کریں فجر کے وقت، شام کے وقت، اپنے اذکار میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 1 کم 100، جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، تو یہ جنت میں لے جائے گا یہ۔ تو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی ہر آن کرتے رہنا ہے، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے تر رکھنا ہے، کیپ یور tongue moist with the remembrance of اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اچھا چلیں، اب میں آپ لوگ کو اس کا جواب دیجئے مجھے، پھر ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی کس آیت کو العز یعنی عزت والی آیت کہتے ہیں؟ اس میں 111 آیتیں تھی، لاسٹ آیت 111 تھی جی، کون جواب دے گا؟ جی یہ جو ختم کر چکے ہیں بنی اسرائیل۔ جی جی، جزاک اللہ خیر، یہ 111 جو ابھی اس پہ ہماری صورت اینڈ ہو بڑی گئی، ساری جی، بنی اسرائیل کی، جی جی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات بیان کیجیے، کی ہوئی آیت دیکھیں، آپ آیت دیکھیں، بتائیں، آیت لائیں سامنے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات بیان کی، دیکھیں سامنے یہ آیت، ترجمہ دیکھ لیں، آیت بھی ہے ترجمہ بھی ہے، 6 صفات اللہ کی بیان کی گئی، میں نے بتائی بھی تھی آپ کو، اور سامنے آیت ہے، یہ آیت سے ہی بول دیں، جی بتائیے۔ اس سب آیت میں تعریف اللہ کی سب تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے،
اللہ تعالیٰ کی بنائی بادشاہی کریشن میں جو چیزیں ہیں جیسے زمین، آسمان، سورج، پہاڑ، چاند، یہ بتائے گئے ہیں، اور بڑے اس کے بچوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، پھر بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں کرتے رہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر ان کے بنی اسرائیل نے جو ظلم کیے ہیں اس مسلمان قوم پہ، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور زمین سمندروں میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کاروبار بھیجے ہیں اور کھانے کے لیے فش وغیرہ بہت سی چیزیں بھیجی ہیں وہ بتایا گیا ہے، زمینوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں اناج دی ہیں، جس طرح ہر چیز دی ہے زندگی گزارنے کے لیے، سب کچھ اس صورت بنی اسرائیل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، صاف صاف کھول کھول کے ہر آیت میں۔ بھائی جی جزاک اللہ خیر. اب مجھے کوئی بہنوں نے سورت کا تھوڑا بتا دیا سارا ماشاءاللہ. اور میں کہتی کہ میں بارک اللہ پیچھے کرنا چاہ رہی تھی. اب یہ جو اس آیت میں کیا صفات بتائے گی وہ کوئی بتائے گا؟ انہوں نے سورت کا خلاصہ تھوڑا بہت کر دیا. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ خیر. اب اس آیت میں اللہ کی کیا صفات ہیں ہائی لائٹ بھی کر دی انہوں نے، اور ہمیں پن پوائنٹ بھی کر کے بتا رہی ہوں عظمیٰ جی. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نہ ہی اکیلا کسی کا اللہ تعالیٰ بیٹا ہے، اکیلا ہے، نہ اس کا اکیلا کوئی ہے، باپ اس ہے، کی نہ اچھا بیٹا، بادشاہی. اب اولاد۔ ایک بہن بول چکی ہے اگر ہیں تو دوسری بہن بولیں گی. جی جی چانس سب دے سب کو. جی تعریف اللہ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ شامل شریک ہے، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی عاجز و ناتواں ہے، نہ کوئی اس کا مددگار، اور اس کی بڑائی کرتے رہو. جی جزاک اللہ خیر. چلیں اب ہم لوگ دیکھ اور لیتے ہیں میں کہتی کہ جیسے سب تعریفیں خدا کی لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں ہم نہ بھی اس کا اللہ کو کوئی بیٹا، نہ ہی کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی باپ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ ہی ناتوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی بھیا کی بارک اللہ فی. جزاک اللہ خیر. سب کے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم میں برکت دے، اضافہ کرے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی. قرآن کی اس آیت کو علیز یعنی عزت والی آیت کہتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 جس پہ آپ نے اینڈ کیا، اختتام کیا. آخری آیت بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات بیان ہوئی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آیت کے اندر ہی ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے اندر کمزوری نہیں ہے، تمام تر بڑائی اللہ کے لیے ہے. تو چلیں آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. آپ لوگوں کے روزانہ آنے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ نے توفیق دی، اور ہماری یہ جو ہے سورۃ البنی اسرائیل سورۃ الاسراء اختتام کو پہنچی. آج ہماری تکمیل ہوئی. آج آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. تو ہم اللہ کی شکر ادا کر لیتے ہیں. مومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. تو اسی کے مہربانی سے یہ نیک کام پائے تکمیل کو پہنچا. اسی نے ہمیں توفیق دی. وما توفیقی الا باللہ کہ ہم جمع ہوئے اور اس کو اختتام کو پہنچے. اللہ کی مدد شامل حال تھی. تو اس کا جتنا شکر کرے کم ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. پاکیزگی اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنے اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے. تو ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے تو شارٹ سی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. رونا نہ بھی آئے تو شکل بنائیے رونے والی. چلے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم کم ہے، شارٹ سی دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں سب عطا فرما دے گا. تو جو ہے ادونی استجب لکم، دعا چینجز دا ڈیسٹینیٹی. اللہ از دا ایکسیپٹر آف دعا، سو میک لاٹ آف دعاز. اللہ دعا قبول کرنے والے. تو بہت سی دعا مانگ لیتے ہیں.
الحمدللہ پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر اللہ کی تعریف کریں گے، درود شریف پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال قیوم لا ینام عزیز لا یرام نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام ونشکرہ علی ما ہبانا بہ من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہمسر شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں رکھتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے لیے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا، اور ہم اس کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ اسی کی توفیق سے آج ہماری سورۃ البنی اسرائیل، سورۃ الاسراء جس کو کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام، وہ تکمیل کو پہنچی۔ جتنا شکر اللہ کا کریں وہ کم ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم انا اعوذ بکا من جاری سوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا من مالی یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر اینہ ترانی والقلب یرانی ان رائی حسنتا دفنا وَإِن رائی سیئتاً ازا۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی ہمیں بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو ہمارے لیے وبال بوجھ ہو، ایسے مال سے جو ہمارے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل ہماری نگرانی کرتی ہوں، اور اگر ہم میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، اور ہم میں کوئی خامی دیکھے تو اس کو مشہور کر دے، اس کا چرچا کر دے۔ اللہ ہم جو ہیں ہماری دعا میں تمام حاضر غیر حاضر بہنیں شامل ہیں الہ العالمین، ہمارے میکے سسرال ننیال دلدیال، ہمارے بچے شوہر، ہماری بہو بیٹے داماد پوتے پوتے نواسے نواسی، ہماری آنے والے نسلی قیامت تک جو نسلیں ہیں وہ شامل ہیں، بلکہ کل مسلم مسلمات مومن مومنات جو قیامت تک آئیں گے شامل ہے۔ اے اللہ ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میری بہنیں آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہے، الہی میرے اور ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیے گا۔ آپ تمہاری شہرت سے بھی قریب ہے الہی، آپ جانتے ہیں میری بہنوں کی کیا حاجات ہے، کیا مشکلات ہے، کیا پریشانی ہے، کہ حاجات پوری کر دیجئے، مشکلوں کو آسان فرما دیجئے الہی، کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے الہی، ان کی نیک خواہش تمنا آرزویں ان کی نیک جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دیجئے الہی، ان کے بچوں کو میرے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے والدین پہ ایسے رحم فرمائے جیسے انہوں نے بچپن میں پال کے ہم پہ رحم فرمایا تھا۔ اللہ بے شک ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آزمائش کی سختی سے، اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے گیا، اور بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتے ہیں، بری تقدیر سے پناہ مانگتے ہیں، دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، اللہ ہماری گناہوں کی پاداش میں ہم پہ نعمتوں کا زوال نہ کیجیے گا۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، اللہ ہم آپ کی سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے۔ اے اللہ بے شک ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں، اللہ بے شک ہم آپ سے درگزر اور عافیت کا، اور اپنے دین دنیا اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری فیملی کی بھی الہی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ یہ گھر سے باہر جاتے ہیں، ہم ان کو دین سکھاتے ہیں، وہ باہر سے یا الہی پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کے آ جاتے ہیں، الہی ان کو فرقان اور کرائٹیریا یا الہی حقوں میں حق و باطل میں فرق کرنے والا بنا دیجئے الہی، ان کے اور ہمارے دلوں میں ایمان ایسا راسخ کر دیجئے کہ غلط اور صحیح یا الہی ہمیں سمجھ آ جائے ان کو، اور ہمیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے،
کون سا راستہ اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، کس سے آپ خوش ہوتے ہیں یا الہی اپنی رضا کے کام کروا دیجئے ہم سب سے، اللہ ہمارے عیب ڈھانپ دیجئے اور ہمیں خوف سے امن دیجئے، اللہ مستر اوراتی وامن رواتی، اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیجئے، ہمیں خوف سے امن دے دیے، اللہ ہماری حفاظت کریے، ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی عظمت کے ذریعے اس سے کہ ہم نیچے سے ہلاک کیا جائے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار، اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں لیکن آپ کے حبیب نے سکھایا کہ جب بھی جنت طلب کرے، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں، ہم نے گناہوں کی گٹھیاں اٹھائی ہوئی ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے الہ العالمین۔ اے اللہ ہم دین میں آپ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے، آپ کی مغفرت کے اسباب کا سوال کرتے ہیں، آپ کی نعمت کے شکر اور اچھی عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں، آپ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی برائی سے پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جو گناہ آپ جانتے ہیں اس کی بخشش طلب کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو علام الغیوب ہے، ہمیں معاف کر دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے الہی، ہمارے دل شتا ہو گئے، پھٹ گئے، ہم نے قرابت داریاں کاٹی ہوئی ہیں الہی، رشتہ داریوں کو کاٹا ہوا ہے، ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہیں مسلمان آپس میں، یا الہی تفرقہ اور فرقے بنا لیے الہی، ہمارے آفت میں گھروں میں رشتہ داروں میں، یا الہی الفت ڈال دیجئے، محبت ڈال دیجئے، باہم مسلمانوں میں الفت ڈال دیجئے الہی، الہی وہ روب اور دبدبا جو آپ وسلم کے زمانے میں تھا اور جو صحابہ کرام کے زمانے میں رہا، یا الہی وہ باطل قوم پہ ہمارا روب اور دبدبا یا الہی لے آئیے الہی، الہی ہم خش و خاش کی طرح بکھر گئے ہیں الہ العالمین، الہی ہماری کوئی سہ نہیں ہے الہ العالمین، یا الہی ظلم ہو رہا ہے ہر طرف مسلمانوں پہ، ہم پہ رحم فرما دیجئے الہی، غزہ میں بھی فلسطین میں، اللہ ہماری باہم اصلاح فرما دیجئے، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دیجئے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرمائی، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجئے، ہمارے لیے ہماری سماعت ہو، ہماری سنوائی، ہماری بصارت ہو، ہمارے دیکھنے میں، ہمارے دلوں میں، ہمیں شوہروں میں، ہماری اولاد میں برکت دیجیے، ہم پر مہربان ہو جائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنا دیجیے الہی، بہت ناشکری کر لی ہم نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے شوہر نے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنا دیجیے تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، انہیں نعمتوں کو ہم پر پورا کر دیجیے، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا، اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے رب اگر ہم نے اپنے آپ پر بہت ستم کیا، اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ کیا، آپ نے نہ رحم فرمایا، آپ نے نہ معاف کیا، تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر ہمیں بخش دیجیے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر الہی، ہمیں نور چاہیے ہوگا پرسرات پار کرنے کے لیے الہی، ہمارا نور پورا کر دیجیے، اللہم اتمنا نورنا الہی، بجلی کی تیزی سے الہی پرسرات پار کروا دیجیے گا الہ العالمین، الہی ہمارے دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور، یا الہی نور ہی نور ہمیں عطا فرما دیجیے گا الہ العالمین، جنت الفردوس میں جگہ دے دیجیے گا الہی، ہماری روحوں کو لین میں جگہ دے دیجیے الہ العالمین، ہم میزان پہ نیک عمل کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا الہ العالمین، بغیر محاسبے کے الہی وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے الہی، بغیر محاسبے کے ہمیں جنت میں ڈال دیجیے گا الہ العالمین، الہی ہمارے گناہ معاف کر دیجیے گا الہی، الہ العالمین، اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کے مالک ہیں، اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرتے ہیں، پس ہمیں معاف کر دیجئے الہی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، چلا بھی دیجئے الہ العالمین، اور اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے الہی، اللہم انا اسألک حسن الخاتمہ، اللہ
ہم بہترین خاتمے کی دعا کرتے ہیں الہی ہماری موت سکرات آسان کر دیجیے گا، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجلنا ہداۃ مہتدین، اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ پیراستہ کر دیجیے، ہمارے دلوں میں ایمان کو آراستہ پیراستہ کر دے، اور ہمیں متقیوں کا اور ہدایت یافتہ کا بھی رہنما بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں عاجزی اور سستی سے، بزدلی سے، قرض سے، بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، یا الہی غفلت سے، ذلت سے، مفلسی سے، ناداری سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، یا الہی نفاق سے، بری شہرت اور دکھاوے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، بہرے پن سے، گنگا ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے، بر سے، تمام بیماریوں سے۔ اللہم انا اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، پروردگار ہم آپ سے دنیا کی تنگی یعنی سختیوں اور آخرت کی تنگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم تجل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی، اللہ ہمیں قرآن کو ایسا پڑھنے والا بنا دیجئے، الہی یہ موسیقی کی آوازیں ہمارے گھر سے ختم کر دیجئے، قرآن ایسا پڑھنے والا بنا دیجئے کہ الہی فرشتوں کا نزول ہو ہمارے گھروں میں، الہی نور ہو، برکت ہو، الہی العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا اور ہماری فکر کو لے جانے والا بنا دیجئے، الہ العالمین۔ اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفی کا، اللہ عظمت والے اللہ سے عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ سب کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہماری فائقہ بہن کو بھی یا الہی شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، تمام مریضوں کو یا الہی ہم میں سے یہاں جتنے موجود ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بیمار نہیں ہیں، الہ العالمین سب کو شفائے کلیہ کاملہ، ہماری روبی بہن کو بھی سب کو الہ العالمین شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے شوہروں اور اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور انہیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے، الہی جو بچے شادی کے لائق ہیں انہیں یا الہی نیک صالح متقی یا الہی سعادت مند جوڑے عطا فرما دیجیے، اور دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے، اللہ ان غمگساروں کی مدد کیجیے، اللہ ان کے حامی و مددگار ہو جائے، اللہ ان زخمیوں کے زخم پر مرہم رکھ دیجیے، اللہ مصیبت زدہ کی مشکل آسان کر دیجیے، اللہ ان کے مریضوں کو شفا دیجیے، اللہ ان کی اموات پر رحم فرمائیے، ان کی شہیدوں کو شہادتوں کو قبول کر لیجیے، ان کے شہداء کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی اموات پر رحم فرمائیے۔ اے انتقام لینے والے یا منتقم یا عزیز یا جبار یا مذل الکتاب، اے گروہوں کو شکست دینے والے یا حازم الاحزاب، ان کے دشمنوں کو شکست دے دیجیے، یا الہی ان پر رحم فرما دیجیے، الہ العالمین۔ یا الہی وقت کی کمی کی باعث جو ہمارے لیے بہتر ہو، جو ہم نہ مانگ سکے، جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں عطا فرما دیجیے، الہ العالمین۔ میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، الہی ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، یا الہی آپ کی محبت میں جمع ہوتی ہیں، یا الہ العالمین کی ہر جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجیے، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دیجیے، جو بچیاں شادی ہو کے گئی ہیں اپنے گھروں میں، الہی ان کو بھی خوشیاں عطا فرما دیجیے، چین سکون عافیت ان کے گھر میں عطا فرما دیجیے، الہی برکتیں نازل فرما دیجیے، ہماری سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجیے، الہ العالمین۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، صراط مستقیم پہ ہم سب کو چلا دیجیے، الہ العالمین۔ اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر چاہتے ہیں جس کی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہر اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں جس کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، الہ العالمین۔ الہی جو نہ مانگ سکے، جو مانگنے سے رہ گیا، جو ہمارے حق میں بہتر و عطا فرما دیجیے، حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائیے، روزہ رسول کی زیارت بار بار نصیب فرمائیے، الہ العالمین۔ ہم میں سے کوئی بھی عالم نہیں ہے الہی جو ہمارے پڑھنے سننے پڑھانے میں الہی غلطی ہوئی ہے، اسے اپنی شان کریمی اور رحیمی سے معاف فرما دیجیے، الہ العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ آپ پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا ہمیں، ہم یا الہی عالم نہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ اسکرین پہ اور بھی دعائیں دیکھ لیتے ہیں، دعائیں دکھا دیجیے، اور دعائیں وہ بھی مانگ لیں سب لوگ، اور اسکرین شاٹ بھی لے لیں، دعا دکھا دیجیے۔
جو اسکرین پہ تھی نا، اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یہول ولا یزول، اے اللہ ہم آپ سے ایسی دائمی نعمت کا سوال کرتے جو نہ تبدیل ہو نہ زائل ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ ہم آپ سے دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ ایمان کو ہمارے دل میں ایمان کو راسخ کر دیجئے، ہمارے ایمان سے ہمارے دلوں کو مزین کر دیجئے، اور یا الہی کفر، فسوق، فسوق اور گناہ سے یا الہی ہمیں کراہیت عطا فرما دیجئے، اللہ سے ہم کراہیت کرنے والے ہیں۔ اللہم وقفنی لما تحب وترضى، اللہم وقفنی لما تحب وترضى، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم وقاتکم واہلکم ومالکم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، آپ لوگوں کی ماشاءاللہ کوششوں سے، محنتوں سے جو ہے